سامعین، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. طاہا شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، غم و اندوہ کے اس موقع پر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف دنیا بھر کے مسلمانوں اور آپ عزیز سامعین خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. آمین. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھیں. آپ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بے پناہ محبت کرتے تھے. آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے صالح فرزندوں کی تربیت کی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جوانان جنت کے سردار ہیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش بعثت کے 5ویں سال میں 20 جمادی الثانی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ کے والد ماجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ عظیم خاتون ہیں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں اور پوری زندگی آپ کا دفاع کرتی رہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارے جگر کا نام فاطمہ اور مشہور لقب زہرا، سیدۃ نساء العالمین، راضیہ، مرضیہ، شافعہ، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، خیر النساء اور بطول ہیں. آپ کی مشہور کنیت ام الائمہ، ام الحسنین، ام السبتین اور ام ابیہا ہے. ان تمام کنیتوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں. بس یہ لقب اس بات کا ترجمان ہے کہ آپ اپنے والد بزرگوار کو بے حد چاہتی تھیں اور کمسنی کے باوجود اپنے بابا کی روحانی اور معنوی پناہ گاہ تھیں. جس معاشرے میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا ایک عام رواج تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کی تعظیم کے لیے خود کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام حضرت فاطمہ زہرا اس لیے رکھا گیا کہ اسے اور اس کی ذریت کو آتش جہنم سے جدا رکھا ہے، اس شرط پر کہ وہ توحید اور جو کچھ میں لایا ہوں اس پر اعتقاد رکھ کر خدا سے ملاقات کرے. سامن، طلوع اسلام اس وقت ہوا جب پورا جہان تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. اسلام نے اپنی نورانی کرنیں بکھیرنا شروع کی. اس وقت عرب کے لوگ گناہوں کی وادیوں میں غرق تھے. اس وقت عرب کے لوگ بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس گھر کے لوگ جہالت کی وجہ سے بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. عرب کے لوگ انسانیت کے پسترین مقام پر تھے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی عزت کو اجاگر کیا. شروع سے ہی لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے. ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا چہرے کے لحاظ سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھیں. ابن عمر سے روایت ہے، رسول خدا جب بھی سفر پر جاتے تھے سب سے آخر میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے الوداع کر کے جاتے اور واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت فرماتے تھے. ابن بریدہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مردوں میں سب سے زیادہ حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. ملکہ حیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اپنے پیارے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور جناب حسنین کریمین علیہم السلام کے ساتھ مباہلے کے لیے گئی تھیں. مباہلہ غیر مسلم نصرانیوں کے ساتھ تھا. جب الہی کارواں مقام مباہلہ کی طرف رواں دواں تھا تو نصرانیوں کے علماء نے دیکھتے ہی کہا کہ ان جیسے سچے انسان کائنات میں کہیں اور نہیں ہیں. ان کی عزت و تکریم کی جائے اور تحائف کے ساتھ ان سے گفتگو کیے بغیر ان کو الوداع کیا جائے. یہ الہی کارواں ہے.
نصرانیوں نے بہترین انداز سے عزت و شرافت کے ساتھ بہت سارے تحائف اور زمین بھی ہدیہ دی اور کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ سامعین، اس دنیا کو جہالتوں کی وادیوں سے نکالنے والے صادق و امین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز اول سے لے کر اپنی رحلت کے آخری ایام تک اپنی زبان مبارک اور کردار سے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان فرماتے رہے۔ آپ نے ہر مقام پر احترام جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان فرمایا۔ کبھی دروازے بطول سلام اللہ علیہا پر کھڑے ہو کر اجازت لے کر داخل ہونا، کبھی مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ افروز ہو کر اصحاب کرام کے مجمع عام میں بیان فرماتے رہے، دیکھو لوگو، اس کائنات میں میری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی کوئی خاتون نہیں۔ لیکن رحلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوڑا عرصے کے بعد وقت نے کروٹ بدلی، گھر سے باہر نہ نکلنے والی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو گھر سے نکلنا پڑا۔ علامہ اقبال وہ عظیم دانشور ہیں کہ جس نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ان تین نسبتوں کی عظمت اور راز کو بڑی حد تک درک کیا۔ اسی لیے علامہ اقبال اپنی زندگی میں پنجتن پاک سے متمسک رہے اور اپنی کامیابی کے لیے انہی ہستیوں کو وسیلہ بناتے رہے۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، اے مسلمانوں، اگر تمہیں حضرت مریم کے مقام کا علم ہے تو پھر مقام فاطمہ کو سمجھو۔ فاطمہ وہ ہے کہ جس کے مقام پر جناب مریم بھی فخر کرتی ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ سے صرف ایک نسبت رکھتی ہیں، اس وجہ سے بہت عظیم قرار پائیں، جبکہ حضرت فاطمہ کے پاس ایسی تین عظیم نسبتیں موجود ہیں۔ پہلی نسبت پیغمبر کی بیٹی ہونا، نور چشم رحمت للعالمین۔ حضرت رسول خدا کی ذات گرامی قدر عالم میں موجود تمام مخلوقات میں سے افضل ترین ذات ہے، اور حدیث قدسی کی روح سے وجہ تخلیق کائنات آپ کی ذات گرامی قدر ہی قرار پائی ہے۔ علامہ اقبال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے ذریعے سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ خود رسول خدا کے ساتھ بھی بہت سی نسبتیں رکھتی تھیں، جیسے بیٹی ہونے کے ناطے رحمت للعالمین کے لیے رحمت تھیں، اور خود رسول اکرم کے فرمان کے مطابق فاطمہ تو ام ابیہا، اور علامہ اقبال فاطمہ تو بذت منی کے راز کو بھی جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ پیغمبر اکرم کے لیے صرف بیٹی نہیں تھیں بلکہ رسول خدا کی روح اور بدن کا حصہ بھی تھیں۔ دوسری نسبت زوجہ امام علی ہونا، بانوئے آن تاجدار حلتا۔ یہاں پر حلتا سے مراد حضرت امام علی علیہ السلام ہے۔ علامہ اقبال بھی دیگر علماء کی طرح سورہ دہر کا سبب نزول جناب امام علی علیہ السلام کی ذات کو قرار دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہاں پر حضرت امام علی علیہ السلام کے مقام کو سمجھانے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و منزلت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ علامہ اقبال کی نگاہوں میں رسول خدا کا یہ فرمان بھی موجود تھا، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو آدم سے لے کر قیامت تک فاطمہ کا کوئی کف یا ہمسر نہ ہوتا۔ تیسری نسبت حسنین کی ماں ہونا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امت مسلمہ کے دو عظیم اماموں کی ماں ہیں، جن کی شان میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ علامہ اقبال بھی امت مسلمہ کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ جو حضرت امام حسن جو امت مسلمہ کے محافظ و امین ہیں، اور حضرت امام حسین جو کاروان عشق کے سپہ سالار ہیں، کی بھی ماں ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک حضرت فاطمہ زہرا عورتوں کے لیے اسوہ کاملہ ہونے کے اعتبار سے بھی نہایت عظیم مقام رکھتی ہیں۔
علامہ اقبال کہتے ہیں سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا اسوہ کاملہ است برائے نساء اسلام۔ علامہ اقبال حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں سے ایک حضرت فاطمہ زہرا کے اسی پہلو کو ذکر فرماتے ہیں، مادران را اسوہ کامل بطول۔ چونکہ حضرت فاطمہ زہرا ایک عورت ہونے کے ناطے جو احکام بیٹی، بیوی اور ماں ہونے کے اعتبار سے عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، ان میں تمام عورتوں کے لیے اسوہ کاملہ ہیں۔ چونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان تینوں فرائض کو انجام دے کر بتایا کہ باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اور عورت کو بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ گویا علامہ اقبال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ان تین عظیم نسبتوں کو سمجھانے کے بعد جہان اسلام کے لیے بطور اسوہ کاملہ اور نمونہ عمل بن کر پیش کر رہے ہیں، اور یہ درس دے رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا احترام امت مسلمہ پر فرض ہے، جیسے خود علامہ اقبال کا سر بھی حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں عقیدت سے خم ہے۔ سامعین، ایام فاطمیہ عصمت کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں۔ وہ پاک اور مقدس ذات جو ام و ابیہا بھی ہے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی ماں بھی ہے۔ روز فراق زہرا سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے لیے دائمی غم و اندوہ کا دن ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔